بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون۔ اللہ رب العزت نے 18 پیغمبروں کا نام لے کر اس کے بعد یہ بات فرمائی ہے کہ اگر ان 18 پیغمبر اور ان کے خاندان والے، ان کے بیٹے یا ان کے دیگر بھائی، ان کے گھر والے، ان سے تعلق رکھنے والے بھی اگر شرک کریں تو اللہ رب العزت ان کے شرک کو بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اگر پیغمبر کے جاننے والے، اس کے گھر والے اور اس کے عوام میں سے جتنے مسلمان ہیں، اگر وہ بھی شرک کریں تو اللہ رب العزت انہیں بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اور سورہ زمر میں دوسری جگہ پہ فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو معاف کرے گا، آپ کے اعمال بھی خسارے میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت یہ اعلان فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ، کہ ان یہود و نصارہ نے میری قدر نہیں کی۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میری قدر نہیں کی ان یہود و نصارہ نے۔ مقصد اس کا یہ ہے یہاں پہ بات کرنے کا کہ یہود و نصارہ یہ تو کہتے تھے کہ ہمارے جو نبی موسیٰ ہیں یا عیسیٰ ہیں ان پر وحی آتی تھی، صحیفے نازل ہوئے ہیں، کتابیں آئی ہیں، لیکن جب یہی بات اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے تھے کہ مجھ پہ بھی وحی نازل ہوئی ہے، قرآن پاک نازل کیا جاتا ہے، قرآن پاک نازل ہوا ہے، تو یہود و نصارہ اس چیز کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے کہ بھلا آپ پہ کیسے نازل ہو سکتا ہے، آپ بشر ہیں، آپ پہ یہ نازل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے جو نبی تھے جنہیں آپ مانتے ہیں وہ بھی تو بشر تھے نا، اگر ان پہ یہ کتاب نازل ہو سکتی ہے تو پھر مجھ پہ نازل کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور پھر یہ اس طرح کے ظالم لوگ تھے یہود و نصارہ کے جدھر جدھر اپنے مطلب کی بات آتی ہے، ویسے آج مسلمان بھی یہ کام کرتے ہیں، جہاں پہ اپنے مطلب کی بات آتی ہے وہاں پہ قرآن و سنت کے دلائل پیش کر دیتے ہیں، اور جہاں پہ چیز اپنے مخالف آتی ہے وہاں پہ چھوڑ کے آگے چلے جاتے ہیں۔ یہود و نصارہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے کہ جہاں ان کا اپنا موقف ہوتا، جس طرح یہ ہمارا قرآن پاک ایک جلد میں ہے نا، اس طرح انہوں نے اپنے صحیفوں اور اپنے کتاب کے اوراق کو الگ الگ کیا ہوا تھا، ایک جگہ نہیں کیا ہوا تھا۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ جہاں پہ ہمارے موقف کی بات ہے کہ ہماری طیب بات ہوگی ہم وہاں سے اٹھا کے ورقے دکھا دیں گے، اور جہاں بات ہمارے خلاف ہوگی ہم کہہ دیں گے اس میں وہ ورقے موجود نہیں ہیں۔ یعنی اس طرح انہوں نے یہ ظلم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا اور لوگوں کی آنکھوں میں پٹیاں باندھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اس پارے کے آغاز میں 8ویں پارے کے آغاز میں یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ جب یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، تب تک کے لیے نبی نہیں مانتے جب تک آپ کوئی واضح نشانیاں، واضح دلائل نہ لے کر آئیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ، اے پیارے نبی اگر فرشتے بھی ادھر آ جائیں نا، دنیا میں فرشتے بھی آ جائیں یا پھر مردے قبروں سے اٹھ کے ان سے کلام کرنا شروع کر دینا تو یہ پھر بھی ایمان نہیں رہیں گے، کیونکہ ہمارا تجربہ ہے اس سے پہلے موسیٰ کی قوم نے کیا کیا ہم سے کہا تھا، ہم نے ان کی ساری باتیں مانی، اس کے باوجود ہم نے ان کی باتیں مانی پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئے، تو پھر اللہ کے نبی یہ یہود و نصارہ وہی قوم ہے، وہی نسل ہے، یہ لوگ اب بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ رب العزت جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ رب العزت اسے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، اور ہدایت کے راستے اس کے لیے وسیع فرما دیتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس جسے ہدایت دینے کا ارادہ نہیں کرتے اللہ رب العزت اس کا دل تنگ کر دیتے ہیں، اس قدر تنگ کر دیتے ہیں يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں گویا آسمان کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ جب دنیا تنگ پڑ جائے، دنیا کی معیشت اور دنیا کے معاملات لین دین اس کے لیے تنگ پڑ جائیں تو پھر انسان یہی سمجھتا ہے کہ شاید میں اب اوپر کی طرف جا رہا ہوں، میرا اس دنیا میں اب کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے میرے لیے۔ اسی طرح ہدایت کن چیزوں میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ کائنات کے لوگوں آؤ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ہدایت کن چیزوں میں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں پر یہ چیز حرام کر دی گئی ہے کہ آپ شرک کریں، اور اس کے بعد آپ اپنی اولاد کو قتل کر دیں گے، آپ پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اولاد کو قتل کیوں کرنا ہے جی؟ اولاد کو قتل وہ اس لیے کرتے تھے کہ اب کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے
اور پھر یہود و نصارہ میں یہ چیز بھی چلتی تھی کہ جسے وہ خوش کرنا چاہتے تھے اسے کہتے تھے کہ اپنے 2-3 بچے جتنے بھی آپ کے بچے ہیں یا تو وہ سارے کے سارے یا پھر اس میں سے آدھے بچے ہمارے بتوں کی نظر و نیاز کے لیے یہاں پہ آ کے ذبح کر دو. اور اس کا بہانہ یہ لگاتے تھے ایک تو آپ اپنے بچے ذبح کر دو، اس کا ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اللہ کے یہاں قبولیت والا معاملہ بن جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ جتنے آپ کے بچے ذبح ہو جائیں گے دنیا سے چلے جائیں گے اتنے بچوں کو آپ کو کھلانا نہیں پڑے گا، آپ کا مال بچے گا، آپ کو اتنی ہی محنت کم کرنی پڑے گی. اللہ رب العزت یہی یہاں پہ اعلان فرما رہے ہیں کہ جنہیں اگر میں آپ کو دے سکتا ہوں، آپ کے آبا کو دے سکتا ہوں، آپ اتنے بڑے ہو گئے، آپ کی بیوی کو دیگر گھر والوں کو کھانے کے لیے دے سکتا ہوں، اور جو آدھے بچے آپ قربان نہیں کر رہے انہیں کھانے کے لیے دے سکتا ہوں، تو جن لوگوں کو آپ قربان کر رہے ہیں جن معصوم بچوں کو میں انہیں بھی کھانے کے لیے دے سکتا ہوں. میں پروردگار ہوں، میرے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اسی بات کی پھر آگے تائید فرمائی ہے کہ تم اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہو ان کے زمرے میں، اصل میں حقیقت یہ ہے کہ تم انہیں ناجائز قتل کر رہے ہو، ان کی وجہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، آپ انہیں بغیر کسی وجہ سے قتل کر رہے ہو. اس کے علاوہ بھی یاد رکھنا بنی آدم، اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے اپنے بچوں کو چھوڑ کے کسی اور شخص کو کسی اور کو قتل کیا، بلا وجہ قتل کیا، اللہ رب العزت کو یہ چیز پسند نہیں ہے. ہم نے کل بھی اسی والے سے پڑھا تھا کہ وَنَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس بندے نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اور جس نے ایک بندے کو کسی عذر کے علاوہ مار دیا گویا کہ اس نے ساری کی ساری کائنات کو مار دیا. اور اسی طرح اللہ رب العزت علی یتیموں کے مال کا تذکرہ فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ آپ لوگ یتیموں کے مال کو نہ کھاؤ. یہ وہ چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ ہدایت ان چیزوں میں ہے، یہ وہ چیزیں ذکر پھر جا رہی ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یہ جو یتیم ہیں یہ مساکین ہیں، یہ فقراء ہیں جن کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ بچپن میں ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، تو آپ ان کے مالوں کو نہ کھاؤ. یعنی یہ کہتے ہیں کہ اب یہ ہمارے بھتیجے، اب یہ ہمارے بھانجے ہیں، ہم ان کے بڑے ہیں، ہم اپنی طرف سے انہیں کھانا کھلا رہے ہیں، اپنی طرف سے ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، تو آپ اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے ان کا کھانا نہ کھاؤ. البتہ کسی اچھے طریقے سے، احسن انداز سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جدھر آپ کے خود کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان یتیم بچوں کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، آپ ضرورت کے مطابق اس میں سے پیسے لے لیں، اس میں سے آپ وہ اپنا گزر بسر کر لیں، لیکن جیسے ہی آپ پہ اچھے حالات آ جائیں، تنگی والے حالات گزر جائیں، ویسے ہی آپ کو ان کی جو رقم آپ نے لی ہوگی وہ آپ کو وہاں پہ واپس کرنی پڑے گی. اور پھر آگے اللہ رب العزت نے اسی آیت میں فرمایا کہ آپ لوگ ماپ تول میں کمی نہ کیا کرو. اگر آپ لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہو تو یہ اللہ رب العزت کے یہاں انتہائی زیادہ کرب کی بات ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ چیز انتہائی زیادہ ناگزار ہے. اسی طرح ہم نے پچھلے پارے میں یعنی پہلے سپارے میں حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا. اللہ رب العزت ہمیں یہ سارا واقعہ یہاں پہ پھر دوبارہ ذکر کر کے یہ تنبیہ کر رہے ہیں باقاعدہ الفاظ کے ساتھ کہ کائنات کے لوگوں ایسا نہ ہو کہ جس طرح آپ کے بابا کو اور آپ کی اماں کو شیطان نے بہلا پھسلا کر جنت سے نکلوا دیا تھا، اور قسمیں پر ڈالی تھی اس نے، قسمیں کہ میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، میں آپ کے لیے بڑی اچھی چیزیں لے کر آیا ہوں، اگر آپ یہ درخت سے یہ پھل لے لیں گے، یہ پھل کھا لیں گے، یہ آپ کی ساری زندگی سکون سے گزرے گی. اور یہی وہ ملعون شیطان تھا، یہی وہ لعین شیطان تھا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، سارے انبیاء کو، سارے فرشتوں کو سجدے کرنے کا کہا، اسی شیطان نے انکار کر دیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ اللہ تو نے اسی مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، لہٰذا آگ مٹی سے بہتر ہے، تو پھر آگ مٹی کو کبھی سجدہ نہیں کرے گی. اسی وجہ سے اسی لعین نے پہلے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. پھر ساری باتیں اللہ رب العزت یاد دلا کے کہہ رہے ہیں کہ اسی لعین نے آپ کے ابا کو اور آپ کی اماں کو جنت سے نکلوا دیا. یاد رکھنا اگر آپ بھی اس کی باتوں کو مانیں گے اور شیطان کے بہکاوے میں، شیطان کے پھسلانے میں آپ آ جائیں گے تو آپ کا بھی ٹھکانہ وہی ہوگا، یعنی کہ آپ کو جنت سے نکال کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اور جب ایسا معاملہ سیدہ آدم اور سیدہ اماں حوا رضی اللہ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا تو فوراً بابا جی آدم علیہ السلام نے کہا تھا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، اپنی جانوں پہ اور اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم بہت بڑی گمراہی میں چلے جائیں گے، ہم خسارے میں چلے جائیں گے.
گویا کہ یہ ہمارے لیے سبق بھی ہے۔ اگر ہم سے کہیں بھی کسی بھی موقع پہ کوئی بھی گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں فوری طور پہ اللہ رب العزت سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اور پھر یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی آ جائے کہ پھر ہم آپ پہ اعتبار کریں گے۔ ایک تو پیچھے یہ کہا کہ یہ تو ہم سے فرشتے کلام کریں، فرشتے ہیں، یا پھر ہم سے مردے قبروں سے اٹھ کے بات کریں۔ یہاں پہ انہوں نے ایک اور یہ شرط رکھی تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے آئیں، کوئی نشانی آئے، یعنی کہ عذاب ہم پہ آ جائے، تو پھر ہم آپ کو مانیں گے کہ آپ واقعی نبی ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، وہ کہتے کہ اگر ہم پہ عذاب آ گیا تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے اور اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو جائیں گے، کوئی نشانی ہمارے لیے دکھا دیں۔ لیکن اس قدر ظالم تھے، انہوں نے ان سب نشانیاں آ جانے کے باوجود بھی کسی چیز کا اقرار نہیں کیا۔ اللہ رب العزت یہی یہاں پہ بات فرما رہے ہیں کہ اگر ہم فرشتوں کو جب بھیج دیں گے یا کوئی اپنی طرف سے نشانی بھیج دیں گے، یعنی کوئی عذاب ان پہ مسلط فرمائیں گے یا پھر قیامت آ جائے گی، تو ان ظالموں کے پاس تب توبہ کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ معافی مانگنے کا اور توبہ کرنے کا وقت وہی ہے کہ آپ ان چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت سے معافی طلب فرما لیں۔ اور اللہ رب العزت آگے اپنی رحمت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ لوگوں میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر، کہ اگر آپ لوگ ایک نیکی کرتے ہیں تو میں اسے 10 بنا کے پیش کر دیتا ہوں، آپ کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں بنا کے پیش کر دیتا ہوں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی کر دی جاتی ہے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ اگر آپ گناہ کرتے ہیں یا گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو میں اسی کی مثل رکھتا ہوں، یعنی کہ میں گناہ صرف آپ کا ایک ہی لکھتا ہوں، زیادہ نہیں لکھواتا۔ نیکی کا ارادہ کیا ہے، نیکی کیا ہے تو میں 10 گنا بڑھا کے آپ کا لکھ دیتا ہوں، اور اگر آپ لوگوں نے گناہ کیا ہے یا گناہ کا ارادہ کیا ہے تو میں آپ کا صرف ایک ہی گناہ لکھتا ہوں، زیادہ نہیں لکھتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بڑا ہی پیارا اعلان فرمایا ہمارے لیے کہ اگر آپ اس بات کا اقرار کرو گے تو آپ حقیقی معنوں میں مسلمان ہو، مومن ہو۔ وہ کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ میری پوری زندگی کے تمام تر معاملہ تیرے لیے ہے، میرا مرنا، میرا جینا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا چلنا، میری عبادات اور میرا رونا، میری دعائیں کرنا، میرا کسی کے اللہ کے رستے میں خرچ کرنا، سارا کچھ اللہ رب العزت تیرے لیے ہے، تیرے سوا میرے لیے یہاں پہ کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اگر انسان اسی ایک آیت کو فالو کر لے تو یہ انسان کو پوری توحید سکھا دیتی ہے۔ یہی آیت انسان کی بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے وہ طریقے اور وہ ذرائع بتائے ہیں کہ جن ذرائع سے اور جن طریقوں سے انبیاء اکرام علیہ السلام نے آ کے اپنی اپنی قوموں کو اور اپنی اپنی امتوں کو توحید کی دعوت دی تھی، اللہ رب العزت کی طرف بلایا تھا۔ اللہ رب العزت کی آیت نے یہ بتلایا ہے اس صورت میں کہ ہم نے کون کون سے انبیاء کس کس علاقے میں بھیجے تھے، اور پھر انہوں نے جا کے کس طریقے سے، کس اسلوب سے توحید کی دعوت دی تھی، ہماری طرف بلایا تھا۔ اور پھر اس وجہ سے ان کے ہمواریوں نے، ان کی امتیوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ، اپنے نبیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ بعض کو انہوں نے آرے کے درمیان رکھ کے ان کے سر کو چیر دیا تھا، بعضوں نے ان پہ ظلم کیے، اور بعضوں نے ان پہ یعنی جس قدر ہو سکا، جس قدر ممکن ہو سکا اپنی طرف سے ان پہ بھرپور ظلم کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ چیزیں ہمیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کائنات کے لوگوں ان چیزوں سے بچ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ اپنے پیغمبر کی باتوں کو فالو نہ کریں، انہیں چھوڑ دیں، تو جس طرح پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء اور اپنے نبیوں کی گستاخیاں کی تھی، اللہ رب العزت نے دردناک عذاب سے دوچار کر دیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے بھی یہی کام اختیار کر دیا جائے۔ اور اس پارے کی آخری آیت میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، کہ جس طرح ہم نے انبیاء بھیجے، پیغمبر بھیجے، آپ نے ان کو ٹھکرا دیا۔ پہلے قوموں نے جب ٹھکرایا تو یاد رکھو یہاں پہ اللہ رب العزت ایک چیلنج کے طور پہ یہ بات کہہ رہے ہیں، یا بطور طنز یا مذاق کہہ رہے ہیں کہ تسی ذرا صبر کر لو تو پوچھ لینے ہیں، کل قیامت آئے گی نا، اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے نا، تب تک کے لیے آپ لوگ صبر کریں۔ جو ہمارے انبیاء، جو ہم نے نبی بھیجے تھے، ان کے ساتھ جو آپ نے مظالم اٹھائے ان پہ، تو ان سب کا حساب قیامت کے دن چکایا جائے گا۔ اگر تو وہ انبیاء سچے تھے تو پھر اپنی خیر منائی اگر ہم نے اپنے انبیاء کی گستاخیاں کی ہیں، اور اگر ہمارے انبیاء جھوٹے تھے معاذ اللہ، ایسا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھی واضح مخاطب کر کے کہا تھا کہ اگر آپ نے شرک کیا تو اللہ رب العزت آپ کو بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شرک جیسی گندی لعنت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی ہمیشہ توحید پہ کاربند فرمائے۔ فی الوقت ہم جتنا بھی پیچھے سے پڑھے ہیں اس میں سے زیادہ تر احکامات توحید کے ہی بیان کیے جا رہے ہیں۔ توحید کا اللہ رب العزت بار بار
مختلف ذرائع سے اور مختلف طریقوں سے مختلف زاویوں سے ذکر اس لیے فرما رہے ہیں کہ لوگوں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے میرے علاوہ کسی سے کچھ مانگ لیا، کسی کے سامنے جھک گیا، میرے علاوہ کسی کو مشکل کشا کہہ دیا، اگرچہ میرے پاک پیغمبر ہی کیوں نہیں، میرے نبی کو بھی کسی نے مشکل کشا کہہ دیا، اسے بھی مشکل کشا مان لیا، تو یاد رکھنا میں اس پہ جنت حرام کر دوں گا، میں اسے جنت کی خوشبو تک بھی نہیں دوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی دردناک عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اللہ رب العزت اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما دے۔ کل انشاءاللہ الرحمن ہم 9ویں سپارے کے آغاز سے کچھ باتیں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تعالی